बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ज़ुबैर ख़ान के चैनल ZKM-TV में आपको खुश आमदीद है। जब किसी फ़र्द या कौम की अखलाक़ियात का जनाज़ा निकल जाए तो फिर इस फ़र्द या कौम पर हर तरफ से ज़िल्लतों की भरमार होने लगती है। अपने पराये सारे ही मुँह फेर लेते हैं और ऐसे फ़र्द या कौम को ज़लील करने का कोई भी मौका जो है वो हाथ से जाने नहीं देते। इस प्रोग्राम में जो आज पेश किया जा रहा है, किसी फ़र्द की तो बात नहीं करनी, अलबत्ता अपनी कौम की बात ज़रूर करनी है कि किस तरह से पाकिस्तानी कौम की जो अखलाक़ियात हैं उसका जनाज़ा निकल चुका है और अब हर तरफ से ही इस कौम पर ज़िल्लतों की भरमार की जा रही है और कौम को ज़िल्लत की पस्ती में गिरा देने वाले कोई और लोग नहीं हैं, बल्कि इसी कौम के अफराद हैं और उनके हुक्मरान हैं। और कौम इसलिए ज़िम्मेदार बनती है कि ये जो हुक्मरान चुनते हैं या अपने ऊपर ये जो लीडर मुसल्लत करते हैं, ये कौम के अफराद ही चुनते हैं। इस तरह कह सकते हैं कि गो किया कराया या सारा जो करतूत हैं वो हुक्मरानों के हैं या लीडरों के हैं, लेकिन कौम इसलिए मुलव्वस है कि आ जाके वही तो इनको वोट देती है और वही तो फिर इनको सेलेक्ट करती है या इलेक्ट करती है और अपने सिरों पर बिठा लेती है और फिर कई कई साल तक उन्हीं को आज़माती है और फिर अपने ऊपर ले आती है। और तसलसल के साथ बास जो हुक्मरान या लीडरान हैं तो कई कई सालों से इस कौम को ज़लील और रुसवा कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ना कौम बोलती है, ना उनको बदलना चाहती है और फिर उनको अपने ऊपर मुसल्लत कर लेती है। तो इस नुक्ता नज़र से आज 3 मुख्तसर से पॉइंट आपकी खिदमत पेश करने हैं और पेश करने के बाद उन पे मुख्तसर सा तबसरा जो है वो साथ साथ जारी रखेंगे। ये जो आपने तस्वीर देखी है, आप देख सकते हैं कि अमेरिका के जो सफ़ीर बहादुर हैं वो इस वक्त तोरखम बॉर्डर का मुआयना कर रहे हैं और शुनीद है कि उन्होंने कहा कि इस बॉर्डर को खुला रखा जाए। अब ये जो पिछले दिनों में कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जिसमें कल के भी प्रोग्राम में बताया था कि एक कॉरिडोर से स्पेस दे के फिर ड्रोन अटैक किया गया और अज़वाहिरी साहब को निशाना बनाया गया जो कि अलकायदा के लीडर थे। कुछ जो बातें ना और सामने आ रही हैं, शायद आप में से कुछ की नज़रों से गुज़री हो कि मई के महीने में जो DGISI है उन्होंने बिलावल भुट्टो के साथ एक खुफिया दौरा किया था अमेरिका का 3 दिन का। पता नहीं प्रेस में वो रिपोर्ट हुआ या नहीं हुआ। तो उसमें जहाँ और कई चीज़ें डिस्कस हुई थी, तो ये CIA के जो डायरेक्टर हैं मिस्टर बर्न्स, उनसे DGISI मिले थे। आप कहेंगे कि जी ये CIA का बीच में से क्या मसला है? मसला नहीं है, ये जो ड्रोन अटैक्स होते हैं अमेरिकन पॉलिसी के मुताबिक ये CIA ही कराता है। तो कुछ नरूने खाना ख़बरें ये हैं कि ये उसी वक्त ही सारी कोऑर्डिनेशन हो गई थी कि किस तरीके से ये सारा मामला चलेगा। और एक और अभी कंफर्म तो नहीं है, गैर मुसद्दक़ा है, लेकिन बात बाहर निकल रही है कि ये जो ड्रोन है ये भी गालिबन पाकिस्तान ने ही मुहैया किया था अमेरिकन को, जिससे ये हेल फायर के ज़रिए मिसाइल मार के अज़वाहिरी साहब को हिलाक किया गया है। अब ये देख लें कि रजीम चेंज हुई
روابط ہوئے، آئی ایم ایف نے اوکے کر دیا کہ جی میں آپ کو امید ہے کہ اسی مہینے میں کچھ پیسے دے دوں گا۔ یہ بات جو شروع میں کی تھی کہ اخلاقیات کی پستی ہے، حیثیت قوم آپ کے پاس ہے ہی کچھ نہیں ہے۔ کبھی کبھی تو یہ پھر وہ بات خواجہ آصف صاحب کی درست ہی لگتی ہے کہ بیگرز کانٹ بی چوزرز، لیکن یہ بیگر بنایا کس نے ہے؟ یہ خواجہ آصف صاحب بھی تو کئی سالوں سے شامل ہیں مسلم لیگ میں، یا دوسرے جو بھی ہیں، کسی کو اسپیسیفکلی بہرحال ٹارگٹ نہیں کیا جا رہا، کہ یہ قوم کو بھکاری بنایا کس نے ہے؟ اب بھی آپ دیکھیں کہ ہماری ٹیم آئی ایم ایف سے قرضہ لینے جا رہی ہے، جہاز بھر کے بندے لے کے گئے ہیں، لیموزینز کرائے پہ لیتے ہیں، وہاں پہ امریکہ میں سفر کرتے ہیں، 7 سٹارز میں سٹے کرتے ہیں، اور جا رہے ہیں جی بھیک دے دیں۔ اور جو دینے والے ہیں، جو کوئی دوسرے علاقوں سے ہیں، وہ نارمل ہوٹلوں میں ٹھہرے ہوئے ہیں اور نارمل ٹرانسپورٹ پہ سفر کرتے ہیں۔ تو یہ ایک عجیب قسم کا ہمارا ملک ہے کہ جا پیسے لینے رہے ہیں، لمبی لمبی جو ہے لکسس گاڑیوں میں جا رہے ہیں، اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا دنیا کی مخلوق سمجھ رہے ہیں، اور جا کے پیسے مانگ رہے ہیں۔ اب یہ سمجھ نہیں آتی کہ جن سے آپ پیسے لینے جا رہے ہیں، کیا وہ بچے ہیں؟ کیا وہ آپ کو نہیں دیکھتے؟ آپ کی حرکتیں نہیں دیکھتے؟ جس طریقے سے آپ اپنے آپ کو کنڈکٹ کر رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اخلاق کے لیے یا اخلاقیات کے لیے اس شخص کے دماغ یا دل میں اہمیت ہوتی ہے جو اس کی اہمیت سمجھتا ہو، جس کی کوئی عزت نفس ہو، اور جس کو کچھ علم ہو کہ یہ صرف دنیاوی زندگی نہیں ہے، اور اگر دنیاوی زندگی میں ہی مزہ ہے تو بھی اس میں اخلاقیات کی جو اہمیت ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ نیچے سے لے کے اوپر تک اخلاق نام کی ہمارے میں کوئی چیز رہ ہی نہیں گئی ہے۔ اتنی پستی ہو چکی ہے کہ آپ بھیک لینے جا رہے ہیں اور آپ اپنا سارا کچھ بھولے میں ہیں، اور وہ ہنستے ہوئے آپ کے کشکول میں کچھ ڈال دیتے ہیں، اور اس خوشی سے ڈالتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، جب جاؤ گے سود تو ہم نے واپس لینا ہے نا، ہم نے یہ پیسے تم سے واپس لینے ہیں۔ کچھ یہ کرپشن میں اڑ جائیں گے، کچھ یہ اپنی یاشیوں میں اڑا دیں گے، اور باقی پھر انہیں کو واپس دے دیں گے کہ جی یہ جو آپ سے قرض لیا تھا یہ اس کی قسط ہے۔ تو جب اخلاقیات ہے ہی نہیں ہے تو بات کیا کرنی ہے؟ اور امریکہ جو اس وقت کھیل رہا ہے، جو اس نے رجیم چینج کروائی ہے، اور اس وقت اپنی من مانی شرائط جو ہے وہ اس قوم پہ دے رہا ہے، تو یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ ہم اخلاقی لحاظ سے بحیثیت قوم اتنی پستی میں جا چکے ہیں کہ کوئی اور رستہ ہے ہی نہیں ہے۔ اور اس وقت جینے کے تو لالے اس کو کہہ سکتے ہیں جن کے لیے کوئی اہمیت ہو، یہاں تو وقت گزاری ہو رہی ہے اور وقت وہ گزار رہے ہیں، اخلاقیات کی چونکہ کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، اس لیے یہاں پہ کسی چیز کا کوئی اثر نہیں ہے۔ وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا، ڈنگ ٹپاؤ، عزت ہے نہیں ہے اس کا، ہمیں اس سے غرض کوئی نہیں ہے، بس وقت گزارو اور جتنا کچھ بنا سکتے ہو بناؤ۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج کبھی بھی ایسے نہیں ہوا کہ کسی ملک کا سفیر ہے جو آپ کے بارڈر پہ جا کے سروے کرے اور آپ کو آرڈر دیتا پھرے کہ جی یہ تورخم کا بارڈر کھول کے رکھو۔ نہ جانے اب انہوں نے آگے کیا کیا کرنا ہے، کیونکہ یہ جو رجیم چینج ہوئی ہے اس میں مین مقصد بھی یہی تھا کہ بہرحال امریکہ بہادر نے آ کے افغانستان میں اب کچھ اور حرکتیں کرنی ہیں، اپنا اس ریجن میں جو اس نے رول ادا کرنا ہے، اور اس کے لیے پاکستان کی اس کو ضرورت ہے۔ تو جو اس سے پہلے رجیم تھی عمران خان صاحب کی، ظاہر ہے انہوں نے تو ایبسولوٹلی ناٹ کہہ دیا تھا۔ تو یہ سارے تانے بانے وہیں مل رہے ہیں، اور اس لیے مل رہے ہیں کہ چونکہ ہماری عزت نفس بھی کوئی نہیں ہے، ہماری حیثیت بھی کوئی نہیں ہے، ہماری اخلاقی حالت بھی کوئی نہیں ہے، اور امریکہ کو پتہ ہے کہ یہ بکاؤ قسم کے مال ہے سارا، ان کے حکمران قوم بھی ایسی ہے، 4 پیسے دکھائیں گے، جو کہیں گے کر دیں گے، تو اس لحاظ سے یہ آگے چل رہے ہیں۔